बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम लेक्चरर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 की तैयारी के हवाले से जो है वो मॉडल पेपर नंबर 5 को हल करेंगे। इस मॉडल पेपर में जितने भी सवालात जो हैं वो शामिल हैं वो बिल्कुल FPSC सिलेबस के ऐन मुताबिक हैं। और आज की वीडियो में कुल जो है वो 70 सवाल जो है वो शामिल हैं। और ये वीडियो बड़ी जो है वो ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए जो लेक्चर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी इंतहाई अहम है। ये सवालात उन लोगों के लिए भी इंतहाई अहम है कि जो ESC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ESC उर्दू की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फ़ेडरल का जो सिलेबस है वो उन्होंने वाज़े किया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो कोई ख़ास सिलेबस जो है वो नहीं होता, जो सब्जेक्ट के हवाले से सीटें होती हैं। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन से सवालात हैं। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इकबाल नई तश्कील किताब के खालिक कौन हैं? जवाब है जी अजीज़ अहमद। दूसरा सवाल है, इकबाल और पाकिस्तानी अदब किसकी किताब है? जवाब होगा अजीज़ अहमद। तीसरा सवाल है कि वली से इकबाल तक किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? दुरुस्त जवाब है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। चौथा सवाल है कि मकासिद इकबाल किसकी तसनीफ़ है? जवाब है सैयद अब्दुल्ला। और पांचवा सवाल है कि इकबाल एक मुतालिया किताब किसने लिखी? दुरुस्त जवाब होगा कलीमुद्दीन अहमद। छठा सवाल है कि इकबाल शायर और फ़लसफ़ी किताब के खालिक कौन है? और जवाब होगा वक़ार अज़ीम। सातवां सवाल है कि इनमें से इसरार खुदी की शरह किसने लिखी? दो ऑप्शन हैं, यूसुफ सलीम चिश्ती और मौलवी अब्दुल हक। जवाब होगा यूसुफ सलीम चिश्ती। इसी तरह सवाल नंबर 8 मुलाहिज़ा कीजिएगा। सवाल नंबर 8 कुछ यूँ है कि इकबाल ने अपनी किस किताब में सूरतुल इखलास की तफसीर बयान की? जवाब होगा रमूज़ बेखुदी। नामा सवाल देखें, इकबाल की किस नज़्म को मौलवी अब्दुल हक ने वतन का मरसिया करार दिया? दुरुस्त जवाब है तस्वीर दर्द। 10वां सवाल है कि इनमें से कौन सी नज़्म अल्लामा इकबाल की है? दो ऑप्शन हैं, सैयद की लोहे तुर्बत या फिर नया ज़माना। दुरुस्त जवाब होगा सैयद की लोहे तुर्बत। 11वां सवाल, अतराफ़ गालिब किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब होगा डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। 12वां सवाल है कि गालिब फ़िक्र-ओ-फ़न किताब किसने लिखी? दुरुस्त जवाब होगा शौकत सब्ज़वारी। इसी तरह मज़ीद सवाल देखें। 13वां सवाल है कि तनकीद कलाम गालिब किताब के खालिक कौन हैं? जवाब है मसूद हसन रिजवी अदीब। 14वां सवाल है कि जहान गालिब किताब के खालिक का नाम बताएं, और इनके खालिक का नाम है अब्दुल वदूद बेग। 15वां सवाल है गुफ्तार गालिब किसकी तसनीफ़ है? जवाब होगा मालिक राम। 16वां सवाल है कि गालिब की बीवी का नाम बताएं। गालिब की बीवी का नाम था उमराव बेगम। 17वां सवाल है कि गालिब की किस किताब का असल नाम परतोस्तान है? दुरुस्त जवाब होगा महर नीम रोज़। 18वां सवाल है कि मिर्ज़ा नौशा गालिब की खाली जगह थी, कुनियत या फिर उर्फियत? जवाब होगा उर्फियत। मज़ीद सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 19, गालिब की 100 साला बरसी पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुलियात फ़ारसी गालिब कितनी जिल्दों में शाया किया? जवाब होगा 3। 20वां सवाल है कि पेंशन की बहाली के लिए 1830 में गालिब कहाँ गए थे? जवाब होगा कलकत्ता। सवाल नंबर 21 है कि तनकीदी किताब तीसरे दर्जे का मुसाफिर के खालिक कौन है? जवाब होगा वारिस अलवी। इसी तरह 22वां सवाल है कि उर्दू तनकीद की तारीख़ किसकी किताब है? दुरुस्त जवाब होगा मसीहुज़्ज़मा। मज़ीद जो सवाल हैं वो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। जैसा कि सवाल नंबर 23 जो है वो आप देखें। सवाल नंबर 23 कुछ यूँ है कि तनकीद और मजलिसी तनकीद के खालिक कौन है? और इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा वज़ीर आगा। 24वां सवाल है कि हसन अस्करी की किताब वक्त की रागनी की नोयत क्या है? दो ऑप्शन हैं, तनकीदी मज़ामीन या फिर इंशाई। दुरुस्त जवाब होगा तनकीदी मज़ामीन।
25 نمبر پہ سوال ہے کہ تنقیدیں خورشید الاسلام کے تنقیدی مضامین ہیں، بتائیے اس میں کل کتنے مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں؟ اس کے اندر 12 مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ 26واں سوال ہے کہ تنقیدی کتاب مباحث کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے ڈاکٹر سید عبداللہ۔ 27واں سوال ہے کہ خالی جگہ میں زبان کے تشکیلی عناصر کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور جواب ہوگا ساختیات۔ 28واں سوال دیکھیں کہ خالی جگہ میں طے شدہ معانی کی مخالفت کی جاتی ہے، 2 آپشن ہیں، پس ساختیات یا پھر نو آبادیات۔ جواب ہوگا پس ساختیات۔ 29 نمبر پہ سوال ہے کہ اسلوبیات کا تعلق لسانیات کی کس شاخ سے ہے؟ جواب ہوگا وضاحتی لسانیات۔ 30واں سوال ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کے دوسرے حصے میں خالی جگہ بیان ہوا ہے، 2 آپشن، پہلا ہے تفصیل اصناف سخن، دوسرا ہے شعر کی تعریف اور ماہیت۔ درست جواب ہوگا تفصیل اصناف سخن۔ 31واں سوال ہے کہ قوت متخیلہ کس کے نظریات میں اہم ہے؟ جواب ہوگا کولرج۔ 32واں سوال اردو زبان اور اس کا رسم الخط کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے مسعود حسن رضوی ادیب کی۔ سوال نمبر 33 دیکھیں، سوال نمبر 33 ہے کہ پاکستان میں اردو کا مسئلہ کتاب کے خالق کون ہیں؟ یہ کتاب ہے جی ڈاکٹر سید عبداللہ کی۔ اسی طرح 34 نمبر پہ سوال ہے کہ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے شوکت سبزواری۔ 35واں سوال اردو کا المیہ کتاب کس کی ہے؟ جواب ہوگا مسعود حسین خان۔ 36واں سوال کہ ارسطو نے المیہ کے کتنے حصے بتائے ہیں؟ ارسطو نے المیہ کے 6 حصے جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ 37 نمبر پہ سوال ہے کہ روایت، تاریخی شعور اور ماضی کے ورثے پر کس نے زور دیا؟ جواب ہوگا ٹی ایس ایلیٹ۔ سوال نمبر 38 ہے کہ شبلی کے تنقیدی نظریات ان کی کتاب شعر العجم کی کون سی جلد میں ملتے ہیں؟ جواب ہوگا چوتھی جلد میں۔ سوال نمبر 39 ہے کہ اردو زبان کا ماخذ رگ وید ہے، کس کا نظریہ ہے؟ یہ نظریہ ہے جی سہیل بخاری کا۔ 40 نمبر پہ سوال آ رہا ہے کہ زبان کی ساخت پر بحث تجزیاتی حوالے سے کرنا لسانیات کی کس شاخ کا کام ہے؟ جواب ہوگا توضیحی لسانیات۔ 41 نمبر پہ سوال ہے کہ کرنل محمد خان کی کتاب بسلامت روی کی صنف کیا ہے؟ اس کی صنف ہے جی سفرنامہ۔ سوال نمبر 42 کرنل محمد خان کی کون سی کتاب دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھی گئی؟ جواب ہے بجنگ آمد۔ سوال نمبر 43 ہے کہ مزاحیہ کردار شیطان، حکومت آپا اور مقصود گھوڑے کس کے تخلیق کردہ ہیں؟ جواب ہوگا شفیق الرحمان۔ 44 نمبر پہ سوال ہے کہ دست زلیخا مشتاق احمد یوسفی کی کس کتاب کا دیباچہ ہے؟ جواب ہے خاکم بدہن۔ سوال نمبر 45 کون سے مزاح نگار اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب رہے؟ جواب ہے پطرس بخاری۔ سوال نمبر 46 ملاحظہ کیجیے زبان اور علم زبان کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے عبد القادر سروری۔ سوال نمبر 47 دیکھیں، سوال نمبر 47 ہے کہ ماہر لسانیات کے نزدیک زبان کی کتنی صورتیں ہیں؟ زبان کی صورتیں بتائی گئی ہیں جی 3۔ سوال نمبر 48 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 48 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ساختیات اور پس ساختیات کا تعلق لسانیات کی کس شاخ سے ہے؟ جواب ہوگا اطلاقی لسانیات۔ 49 نمبر پہ سوال ہے کہ زبان کی آفاقی خصوصیات سے متعلق نظریات قائم کرنا کس لسانیات کا کام ہے؟ جواب ہے عام لسانیات۔ سوال نمبر 50 دیکھیے گا کہ ماہر لسانیات کے نزدیک ایک اندازے کے مطابق دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جواب ہوگا قریباً 4000۔
سوال نمبر 51 ہے کہ اردو زبان کا تعلق زبان کے کس خاندان سے ہے؟ جواب ہے ہند آریائی۔ سوال نمبر 52 ہے کہ اردو ساخت کے بنیادی عناصر کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے جی نصیر احمد خاں کی۔ سوال نمبر 53 ملاحظہ کیجیے، فعل کی اقسام بلحاظ معنی کتنی ہیں؟ جواب ہوگا 3۔ سوال نمبر 54 ہے کہ وہ فعل جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے کیا کہلاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے فعل متعدی۔ سوال نمبر 55 ہے کہ فعل کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ فعل کی 3 حالتیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ سوال نمبر 56 ملاحظہ کریں، اردو قواعد کی روح سے کلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہوگا 2۔ 57 نمبر پہ سوال ہے کہ ٹال مٹول، پانی وانی، لمبا تڑنگا قواعد کی روح سے مثالیں ہیں۔ 2 آپشن ہیں، تابع مومل یا پھر تابع موضوع۔ جواب ہوگا تابع مومل۔ سوال نمبر 58 ہے کہ اسلم نے کتاب پڑھی، یہ جملہ فعل کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ فعل متعدی ہے یا فعل لازم؟ تو یہ جملہ جو ہے یہ فعل متعدی کی مثال ہے۔ سوال نمبر 59 ہے، خطاب، لقب، کنیت، عرف اور تخلص خالی جگہ کی اقسام ہیں، اسم علم کی یا پھر اسم مشتق کی؟ درست جواب ہوگا اسم علم۔ سوال نمبر 60 دیکھیں، سوال نمبر 60 جو ہے یہ محاورہ ہے، گل کترنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے عجیب بات کا ہونا، عجیب بات کا سامنے آنا۔ سوال نمبر 61 ہے کہ آپ راہ دم خالی جگہ ضرب المثل کو مکمل کریں۔ تو یہ جو مکمل ضرب المثل ہے وہ ہے آپ راہ دم کھیت کھیت۔ سوال نمبر 62 دیکھیے گا کہ لفظ امتحان کون سی زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہوگا عربی۔ 63 نمبر پہ جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آٹھوں گانٹھ کمیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جو نہایت چالاک اور چست ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 65 ہے کہ علم بڑی دولت ہے، اس جملے کا تعلق جملے کی کس قسم سے ہے؟ یعنی یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جملہ اسمیہ۔ 66 نمبر پہ سوال ہے کہ ان میں سے کون جملے کے حصے میں شامل نہیں؟ محاورہ یا پھر کہاوت؟ جواب ہوگا کہاوت۔ 67 نمبر پہ سوال ہے کہ فاعل، مفعول اور فعل کون سے جملے کے اجزاء ہیں؟ جواب ہوگا جملہ فعلیہ۔ سوال نمبر 68 دیکھیے گا، سوال نمبر جو 68 ہے وہ ہے فرشتے کا کان میں پھونکنا سے کیا مراد ہے؟ اور درست جواب ہوگا مغرور ہونا۔ اسی طرح 69 نمبر پہ جو سوال ہے وہ یوں ہے کہ لاخراج دار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درست جواب ہوگا محصول نہ دینے والا۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری اور 70 نمبر پہ جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ قسام ازل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درست جواب ہوگا اس کا اللہ کی ذات۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔